ہمارے اساتذہ نے بھی انہیں ایک کو اس موقع سے کہنے کے لیے زحمت دی ہے۔ میری مراد استاد محترم سے مراد ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب سلوڑی، کہ وہ ایسے موقع سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم علماء کرام اور معزز طلباء، اب چونکہ جامعہ ہی کے فارغین نے اپنی پوری آپ بیتی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں جس نے کبھی بھی کسی کے بارے میں بھید بھاؤ نہیں کیا، اس شخص کی آپ بیتی ہر ایک کے سامنے کھلی کتاب ہے، اس کو جس طریقے سے بھی پرکھیں گے وہ اس میں نظر آ جائے گا۔ حضرت وسطانوی کو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں گے تو میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ان سے بڑا کوئی قائد نہیں دیکھا، سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو ان سے بڑا رہبر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت وسطانوی کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، کیونکہ مولانا وسطانوی نور اللہ مرتدہ سلوڑ سے سب سے پہلے ان کا واسطہ پڑا مدرسہ نمبائیتی والے مدرسے کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد نانےگاؤں کے سرپرست بنے، پھر رجنی کے سرپرست بنے، اور چونکہ سلوڑ میں الحمدللہ مسلمان بہت زرخیز ہے، اس لیے وہاں پر علماء اور عوام دونوں بہت زیادہ منسلک ہیں، اور انہی کے ذریعے سے حضرت وسطانوی کو سلوڑ میں لایا گیا۔ حضرت وسطانوی کے ہی تحت اور ان کی سرپرستی میں الحمدللہ اگر میں حقیقت بتلاؤں تو سلوڑ نے جتنے بھی ترقی کیا اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہوگا تو حضرت وسطانوی نور اللہ مرتدہ کا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ ہم جس شخص کو اگر آمدار کے اور لیڈر کے نام سے اگر جانتے ہیں، آمدار عبدالستار صاحب، اس شخص کو بھی اگر سب سے پہلا اگر پد دینے والا کوئی شخص ہوگا تو حضرت وسطانوی نور اللہ مرتدہ ہے۔ اگر کاروبار کے اعتبار سے اگر سلوڑ جو ترقی کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے کاروبار سیکھا ہے تو گجرات سے سیکھا، گجرات لے جانے والا کوئی شخص ہوگا تو حضرت وسطانوی نور اللہ مرتدہ ہے۔ اگر تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں گے، اگر دینی تعلیم کے اعتبار سے تو سلوڑ جیسا پورے مراٹھواڑے کے اندر کوئی شہر نہیں ہے جس میں 2,500 سے 3,000 علماء ہو۔ الحمدللہ سلوڑ میں پورے علماء حضرت وسطانوی کی خیر و برکت ہے، اور انہی کے ذریعے سے اتنا زرخیز بنا ہوا ہے۔ اگر تعمیری اعتبار سے دیکھیں گے یا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شاید کہ میں نے میری زندگی میں کوئی شہر ایسا نہیں دیکھا جس میں مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہو۔ الحمدللہ سلوڑ ہر اعتبار سے انہی کے ذریعے سے اور انہی کی سرپرستی میں ترقی کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر شہر کو ان کی سرپرستی میں، اب وہ نہیں ہے لیکن ان کے جو جانشین ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ دل نہیں چاہتا کہ انہیں رئیس الجامعہ کہا جائے، لیکن دل بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کے علاوہ کسی اور کو بھی سرپرست بنایا جائے، کیونکہ پوری خوبیاں حضرت وسطانوی کی ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی کم مدت میں، مولانا وسطانوی کے ساتھ حالات آئے لیکن اللہ نے ان کو حالات سے سازگار کر دیا۔ اب یہاں سے چونکہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ جو مشن چل رہا تھا اس مشن کو پوری طرح پائے تکمیل تک لے جائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو، چونکہ ہم میں سے ہر ایک ایسا شخص ہے جس کا کہیں نہ کہیں حضرت وسطانوی سے واسطہ پڑا ہوا ہے، چاہے مکاتب کے اعتبار سے ہو۔ الحمدللہ مراٹھواڑے کے اکثر مکاتب کے فارغین کہیں نہ کہیں جامعہ یا جامعہ کی شاخ میں پڑھے ہوئے یا جامعہ کے فارغین کے پاس پڑھے ہوئے۔ اگر مدارس کے اعتبار سے لیا جائے، الحمدللہ اکثر مدارس میں جامعہ ہی کے فارغ ہیں۔ اگر میں فخر کے طور پر کہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہوں تو ہندوستان کے اندر جامعہ اور جامعہ کے فارغین ہی حفظ کلا سے پڑھا رہے۔ کاشف العلوم الحمدللہ ہمارا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور کا مدرسہ ہے، پرانا مدرسہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، لیکن چونکہ وہ بھی حفظ کے مکمل کے لیے ہمارے جتنی شاگرد انہی میں بچوں کو حافظ وہاں بناتے ہیں، لیکن دور کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا وسطانوی کے مدرسوں میں دور کرو۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس تجربہ ہے، انہیں پتا ہے کہ کہاں پر حفظ اچھا پھوٹتا ہوگا۔ یہ وجہ ہے حضرت وسطانوی کی محنت کی، اور یہ سبب ہے حضرت وسطانوی کی
قربانیوں کا کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اس ہندوستان کو اگر قرآنی مصحف کا کسی نے دیا ہے وہ حضرت وستانوی نور اللہ مرتضی ہوئے. اگر اس ہندوستان کو اور خاص طور سے اس مراٹھواڑے کو اگر کسی نے تجویز سکھایا ہے وہ حضرت وستانوی نور اللہ مرتضی ہوئے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضرت وستانوی ہر شخص کے ساتھ ایسے عام تھے کہ اگر عام آدمی بھی ملنا چاہے تو مل سکتا تھا. اور ایسا نہیں کہ حضرت وستانوی ایسا کہے کہ تم کیوں آ گئے میرے پاس ٹائم نہیں. ایسا نہیں. الحمدللہ ہر شخص سے بہت محبت سے ملتے تھے. اس کو ایسا لگتا تھا کہ حضرت کہ میں بہت قریب ہو گیا ہوں. میں اپنا خود کا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت وستانوی 2011 کی بات ہے. مجھ سے بڑے والے بھائی بھی مولانا ہیں, وہ بڑے حضرت کے بہت قریب میں تھے. ان کی شادی تھی 31 دسمبر کو. تو انہوں نے حضرت سے بات کی کہ حضرت میری شادی ہے. تو کہا کہ کتنی تاریخ کو؟ تو کہا کہ 31 دسمبر کو. تو کہا کہ 1 جنوری کو میں ستار سیٹ کے یہاں پر اجتماعی شادیوں میں آؤں گا تو میں ولیمے میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا, تو نے مجھے یاد دلا دینا. میرا بھائی اسٹیج پر گیا اور کہا کہ حضرت میرا ولیمہ ہے آج. تو کہا کہ یاد آ گیا. جبکہ ہمارا گھر ایک مٹی کا گھر ہے اور ہمیں ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا. 15 دن سے ہم کو پتا ہو گیا تھا کہ بڑے حضرت آنے والے, لیکن ہم کو یقین نہیں تھا کہ اپنے غریب ہے, غریب کے گھر پر کون آئے گا. اور ہماری سوچ بھی یہ تھی کہ میں مشغول آدمی ہے, کہاں سے وقت ملے گا. لیکن صرف اتنا کہنے پر بڑے حضرت نے اعلان کیا کہ میں جعفر آباد جا رہا ہوں یہاں سے جلسے میں سے, اور راستے میں آ کر کہا کہ اس کے گھر پر چلو. اللہ گواہ ہے ہمارے گلی کے اندر آج تک اتنے علماء کبھی نہیں آئے. ہمارے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اتنے علماء ہمارے گھر میں آ گئے تھے. اس ایک شخص نے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ الگ تھا کہ حضرت وستانوی ہمارے گھر پر آ جائیں گے کرके. جب باہر نکلے ہم نے تو کنٹرول کر لیے تھے لوگوں کو, لیکن جب باہر نکلے تو غیر لوگ بھی آ گئے تھے. اس سے پہلے حضرت وستانوی کا دارالعلوم دیوبند محتمین کا مسئلہ ہو گیا تھا, ٹی ویوں پر بہت وائرل ہو گئے. غیر لوگ بھی پیروں میں آ گئے تھے. حضرت نے ایک شخص کو کھڑے کیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتا؟ تو کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں. کہاں دیکھا؟ بولا حضرت میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہوا, آپ بہت بڑے مولانا وستانوی ہیں کرके. اللہ نے ہر شخص کے دل میں ان کی محبت ایسی گھر کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ان سے ملنے کی خواہش کرتا تھا. ہمارے سلوڑ کا مسافہ بہت مشہور ہو گیا تھا ان کے بارے میں. بڑے حضرت کہتے تھے, میمنی مسجد میں بھی کہتے تھے کہ بھائی مجھ سے مسافہ کریں گے تو سلوڑ والا مسافہ مت کرو, اس میں بہت لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے, بہت لوگوں کا نقصان ہو جاتا. اللہ نے ایسی محبت ڈال دی تھی سلوڑ والوں کے دلوں میں کہ ہر وقت بس حضرت وستانوی کا انتظار ہوتا تھا. اور حضرت وستانوی بھی الحمدللہ بہت حالات بھی آئے. ایسا نہیں کہ محبت میں اور دوستی میں صرف محبت ہی چلتی, کبھی کبھی نفرتیں بھی ہوتی, لیکن مولانا وستانوی نے کبھی بھی نفرت کا جواب نفرت میں نہیں دیا. مولانا نے کہا نا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا, اور الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہوں کبھی نہیں دیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم علماء کی ٹیم ایسا کام کرے جو مولانا وستانوی نے کیے. ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے اور کوئی حکومت کا اقتدار نہیں تھا. انہوں نے الف سے شروع کیا اور یا پر ختم کیا, اور آج ہم ان کے نام لیوا بن گئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو مولانا وستانوی کا نائب بنائے. دعا کریں گے سب, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.